الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون محترم حاضرین و معزز ناظرین، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کے ورکشاپ میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کتاب کا تمہیدی حصہ مقدمہ جو توحید کے وجوب اور اس کی فرضیت کے بیان میں تھا، ہم نے الحمدللہ اس کا درس لیا ہے۔ آج ہمارے درس میں کتاب التوحید کے 66 ابواب میں سے پہلا باب ہے اور اس کا عنوان ہے فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ توحید جو اہم الواجبات ہے، جو فرائض اسلام میں سب سے اہم فریضہ ہے، جس کے بغیر کوئی فریضہ کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہو سکتی، اور جو توحید جن و انس کی تخلیق کا مقصد ہے اور تمام انبیاء کی بعثت کی غرض و غایت ہے، جو ملت کی اساس اور دین کی جڑ ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کی بہت سی برکات ہیں، دنیا اور آخرت میں اس کے بہت سے ثمرات، فوائد اور عمدہ نتائج ہیں۔ مصنف نے توحید کے بہت سے فوائد اور اس کے ثمرات میں سے ایک دو ثمرے کا ذکر کیا، ایک دو فائدے کا ذکر کیا ہے۔ توحید کی فضیلت اور گناہوں کا کفارہ بننا، یعنی توحید گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، تاکہ آدمی توحید کی فضیلت کو مان کر، سمجھ کر توحید کو اختیار کرنے میں رغبت دکھائے، توحید پر راغب ہو، توحید کی طرف رغبت کرے اور توحید کی ضد شرک سے نفرت کرے۔ اس لیے توحید کے وجوب اور فرضیت کے بیان کے بعد پہلے باب میں صاحب کتاب نے توحید کی فضیلت بیان کی، اور یہ کہ توحید گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ اس باب کے تحت صاحب کتاب نے ایک آیت ذکر کی ہے، اور وہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 82۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا، جو لوگ اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کرتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایمان کے ساتھ ظلم کو گڑبڑ نہیں کیا، یعنی مومن رہتے ہوئے انہوں نے ظلم کا ارتکاب نہیں کیا، ظلم سے اپنا دامن بچایا، تو اللہ رب العالمین فضیلت بتاتا ہے ایسے بندوں کے لیے جو خالص اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور ظلم سے پرہیز کرتے ہیں، ظلم سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی فضیلت بتائی خالص توحید کی کہ ایسے بندوں کے لیے اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے امن ہے، ہر شر سے، ہر خوف سے ان کے لیے سلامتی ہے، نجات ہے، اور وہی لوگ دنیا اور آخرت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے روایت ہے صحیحین میں، مسند احمد میں اور دیگر کتب احادیث میں
حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام پر بہت شاق گزری، کیونکہ اللہ رب العالمین نے امن اور ہدایت کے لیے شرط یہ لگائی ہے کہ ایمانداروں کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے، ظلم سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ تو یہ آیت ان پر بہت مشکل گزری کہ بھلا ہم میں کا کون شخص ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو، جس نے کبھی اپنے نفس پر گناہ نہ کیا ہو، ظلم نہ کیا ہو۔ انہوں نے ظلم سے مراد گناہ لیا کہ کون انسان ہے جس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم نفس، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے، گناہ کرنے سے آدمی امن اور ہدایت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس بے چینی کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ معنی نہیں ہے، ظلم کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ کیا تم نے عبد صالح لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ عبد صالح کہا کیونکہ صحیح نظریہ اور قول یہی ہے کہ لقمان علیہ السلام ایک عبد صالح تھے، نیک برگزیدہ بندے تھے، نبی نہیں تھے، لیکن نہایت برگزیدہ انسان تھے۔ اللہ نے ان کے نام سے اور ان کی بیش قیمتی نصیحتوں کے پیش نظر قرآن مجید کے 21ویں پارے میں ایک سورت سورہ لقمان کے نام سے نازل کی، اور انہوں نے سب سے پہلی جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی ہے وہ یہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک البتہ بہت بڑا ظلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے عبد صالح لقمان کا قول اپنے بیٹے سے نہیں سنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، گویا جس ظلم سے بچنے کی بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، یا امن اور ہدایت کے لیے جس ظلم کا نہ ہونا اللہ نے شرط لگایا ہے، وہ ظلم شرک ہے۔ گویا شرک، اگر شرک اکبر ہو کسی کی زندگی میں اور وہ بندگی کو اللہ رب العالمین کی علاوہ کے لیے جائز اور روا سمجھتا ہو، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں جسے اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مصائب و مشکلات دور کرنے کی گزارش کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، ان پر توکل کرتے ہیں، ان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے ناموں کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو جو اس عقیدے پر ہیں اور سچی توبہ کیے بغیر اگر وہ مرتے ہیں تو امن اور ہدایت سے کلی طور پر وہ محروم رہیں گے، مکمل محروم رہیں گے۔ تب جا کر صحابہ کرام کو اطمینان ہوا کہ جس ظلم کے اوپر امن اور ہدایت کی رب العالمین نے نفی فرمائی ہے، یا امن اور ہدایت کے لیے جس ظلم کے نہ ہونے کو شرط قرار دیا ہے، وہ ظلم شرک ہے۔ اگر شرک کے علاوہ ظلم ہے انسان کی زندگی میں، مثلا انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کی، جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، ابلیس لعین کے کہنے پر، سمجھانے پر، پٹی پڑھانے پر، دونوں میاں بیوی نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، جنتی لباس اتر گئے۔ اپنی کوتاہی کا اعتراف ان الفاظ میں کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، گویا گناہ کیا۔ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی گناہ ہے، واجبات کا ترک کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ اسی طریقے سے ظلم وہ ہے جو بندے بندے پر ظلم کرتے ہیں، انسان پر ظلم کرتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی بھی شے کو اس کے نامناسب مقام پہ رکھنا، وضع الشیء فی غیر محل، جس شے کا جو مقام ہے اس مقام سے ہٹا کر اس کو نامناسب مقام پر رکھنا ظلم ہے۔ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور اسی حق کی خاطر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اگر انسان اپنے خالق کا حق کسی مخلوق کو دے دے تو اس سے بڑا ظالم کون ٹھہرے گا؟ بہرحال جو ظلم امن اور ہدایت کے لیے رافع ہے، اٹھا دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے، وہ شرک۔ باقی اگر انسان کی زندگی میں گناہ ہے یا مخلوق پر ظلم ہے تو مکمل امن اور ہدایت تو اس کو حاصل نہیں ہوگی، لیکن امن اور ہدایت کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی۔ گناہ کے حساب سے اگر شرک کے علاوہ گناہ ہے تو اس گناہ کے حساب سے امن اور ہدایت میں کمی واقع ہوگی، لیکن اس کو امن اور ہدایت ہوگی، وہ اہل جنت میں سے ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا،
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا۔ سورہ فاتر آیت نمبر 32-33 میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا تھا، اپنے چنندہ بندوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو جن بندوں کو ہم نے چنا جو ہمارے چنندہ بندے ہیں اور کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے بندوں کو اللہ نے اپنا چنندہ بندہ قرار دیا، سلیکٹڈ بندے جن کو ہم نے اپنی کتاب کی وراثت کے لیے چنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ لوگ ظالم کے مقابلے میں بہتر ہے، درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ 3 کیٹیگری ہے اللہ کے چنندہ بندوں کی۔ سب سے لو کیٹیگری ہوئی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس سے بیٹر وہ ہیں جو مقتصد ہیں، درمیانی راہ والے، اور سب سے بہتر نیکی اور بھلائی کی طرف سبقت کرنے والے۔ انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد آیت کی تشریح اور تفسیر جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے عرض ہے کہ ابھی میں نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 اور 33 کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جن بندوں کا انتخاب فرمایا کتاب کی وراثت کے لیے، ان میں ظالم لنفسہ ہی بھی ہیں اور مقتصد بھی ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے۔ ان تینوں کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا، جنت عدن میں یہ سب داخل ہوں گے، لیکن ظاہر ہے جو سابقین بالخیرات کا مقام ہوگا وہ مقتصد کا نہیں ہوگا، جو مقتصد کا مقام ہوگا وہ ظالم لنفسہ ہی کا مقام نہیں ہوگا، کیٹیگری ہوگی، الگ الگ درجوں میں ہوں گے۔ ظالم لنفسہ ہی کی تفسیر علماء نے کی، وہ آدمی جس کی زندگی میں صغائر کے ساتھ ساتھ کبائر بھی ہو، اچھے اعمال بھی کرتے ہو، برے اعمال بھی کرتے ہو، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی اکثریت ہے دنیا میں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور برابر میں برائیاں بھی کرتے ہیں، بڑے چھوٹے گناہ دونوں ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ان کے مقابلے میں مقتصد تھوڑے ہیں، کم ہیں، کہ جو واجبات فرائض ادا کرتے ہیں، مستحبات میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مستحب چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، لیکن مکروہات بھی ان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، لیکن بڑے گناہ نہیں پائے جاتے، عام طریقے سے بڑے گناہ نہیں پائے جاتے۔ اور جو سابقین بالخیرات ہیں، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے لوگ ہیں، جو منتخب لوگوں کی الگ کوالٹی ہے، وہ ماشاءاللہ واجبات کے ساتھ مستحبات، محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، علماء تفسیر نے یہاں نقطے کی بات کہی ہے کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے سابقین بالخیرات کی، لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے بعد میں ان کا ذکر کیا، اور سب سے لو کوالٹی ان لوگوں کی ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جن کی زندگی میں اعمال صالحہ کے ساتھ اعمال سیئہ بھی ہیں۔ اس میں حکمت ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ بہتر جانے، لیکن علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ اللہ نے ظالم لنفسہ ہی کو اس لیے پہلے مقدم کیا کہ گناہ کرنے والے لوگ اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور سابقین بالخیرات کو بالکل اخیر میں بیان کیا ہے تاکہ وہ اپنی نیکی کے جذبے پر، نیکی کی ادائیگی پر اپنے آپ پر اترائیں نہیں، اپنے آپ پر فخر نہیں کریں۔ تو سابقین بالخیرات کے اندر تواضع آئے، خاکساری آئے، اور ظالمین جو ہیں، جو گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ بدیاں بھی برابر سے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جواب اہل علم نے یہ دیا کہ جنت میں بڑی تعداد ظالمین کی ہوگی جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے ہوں گے، کیونکہ مقتصدین اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوگی، اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو گنہگار ہوں گے اور اللہ کے فضل سے جنت میں گئے ہوں گے، یا اخیر میں جہنم سے نکالنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد توحید کی برکت سے نکالے گئے ہوں گے اور جنت میں داخل کیے گئے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی، تو اس لیے جن کی تعداد جنت میں زیادہ ہوگی گنہگار مومنوں کی، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے پہلے کیا۔ بہرحال اس آیت کریمہ نے واضح کیا کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یعنی شرک کے علاوہ گناہ کرنے والے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہیں، اور وہ جنتی ہیں، اللہ کے چنندہ بندے۔
لہٰذا امن اور ہدایت کے یہ مستحق ہیں، لیکن مکمل امن اور ہدایت کے مستحق نہیں ہیں، جیسا کہ سابقین بالخیرات اور مقتصدین ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ ہے، بندوں پر ظلم ہے، لہذا جس قدر ان کا گناہ ہوگا، ظلم ہوگا، اس کے حساب سے امن اور ہدایت کا ریشیو کم ہوگا۔ لیکن چونکہ مشرک نہیں ہے، ان کی زندگی میں بڑا شرک نہیں ہے، اس لیے لازمی طور پر یہ جنتی ہوں گے، چاہے دخول اول مل جائے اللہ کے فضل سے، یا پھر گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العالمین کو جنت میں داخل کرے۔ لیکن جن کی زندگی میں شرک اکبر ہے، جو بندگی کو اللہ کے علاوہ کے لیے روا رکھتے ہیں، وہ یہ سن لیں کہ امن اور ہدایت سے بالکل وہ محروم ہیں۔ اگر اسی شرک پر ان کا نعوذ باللہ خاتمہ ہوتا ہے تو وہ امن اور ہدایت سے بالکل محروم۔ اسی اہل علم نے لکھا ہے، خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی نظر بڑی دقیق ہے، بڑی گہری ہے کتاب و سنت پر، دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے شرک کرنا، اس کے بعد ظلم یہ ہے بندوں پر ظلم کرنا، اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ انسان کا اپنے اوپر گناہ کرنا، واجبات کا ترک کرنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا۔ اگر آدمی مکمل امن اور ہدایت چاہتا ہے، مکمل امن اور ہدایت، تو ظلم کی 3 قسموں سے بچنا ہوگا، تب انشاءاللہ اس کو جہنم چھوئے گی بھی نہیں۔ اور اگر کسی کی زندگی میں شرک ہے، شرک اکبر، عبادت غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، تو وہ یہ سن لے کہ اس کی زندگی میں امن اور ہدایت نہیں ہے، آخرت میں اس کو نجات نہیں۔ اور اگر شرک کے علاوہ کوئی دوسرے گناہ ہیں تو وہ بندہ اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، شروع میں ہی جنت میں داخل کرے، چاہے تو عذاب دے کر جنت میں داخل کرے، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، لیکن مکمل امن ہدایت کا وہ مستحق نہیں ہے۔ البتہ گناہ کے اعتبار سے اس کے امن اور ہدایت میں کمی ہوگی۔ تو جس ریشیو سے اس کا عمل ہوگا، ایمان ہوگا اور ظلم سے دوری ہوگی، اس حساب سے امن اور ہدایت میں کمی ہوگی، لیکن مکمل امن ہدایت اس کو ملے گی جو ظلم کی 3 قسموں سے بچے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ظلم کی 3 قسموں سے بچائے، اور سابقین بالخیرات میں، جنت میں اول داخل ہونے والے حسین زمرے میں، خوش نصیب زمرے میں اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا شمار کرے۔ صاحب کتاب نے اس آیت کریمہ کے ذکر کے بعد، جس میں زبردست فضیلت ہے توحید کی، کہ صاحب توحید چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو کر نہیں مرا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو امن اور ہدایت ملے، اور ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ اللہ نے کہا جنات عدن یدخلونہا۔ یہ 3 کیٹیگری، 3 درجات، لوگوں کے 3 درجات، یا 3 درجوں پر فائز ہونے والے لوگ، ظالم لنفسہ ہی اور مقتصد اور سابق بالخیرات باذن اللہ، یہ 3 جنت عدن کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ تو شرک بالکل امن اور ہدایت کے لیے رافع ہے، شرک کے ہوتے ہوئے امن اور ہدایت سے مکمل محرومی ہے، لیکن اگر شرک اکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ امن اور ہدایت حاصل ہوگی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے توحید کے لیے۔ اللہ رب العالمین توحید پر ہم کو اور آپ کو قائم رکھے۔ اس آیت کریمہ کے ذکر کے بعد صاحب کتاب نے اسی باب کے اندر فضل توحید وما یکفر من الذنوب، توحید کی فضیلت اور توحید کا گناہوں کے لیے کفارہ ہونا، اس باب میں ایک اہم حدیث عقیدے کی ذکر کی ہے، جو حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت خزرجی ہیں، انصاری صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو عقیدے کے باب میں زبردست حدیث ہے اور عقائد کے اہم مسائل پر مشتمل ہے، جس کو صحیح مسلم کے شارح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عظیم حدیث ہے، اور بڑا اس کا عقیدے کے باب میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث، اور عقائد کے اہم مسائل پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کا مصنف نے ذکر کیا ہے، اور دیکھیے کہ اس میں توحید کی کتنی زبردست فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اخرجہ صحیحین کی روایت۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے گواہی دی، عقائد کے اہم مسائل کو دیکھیے، نمبر 1، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ،
یعنی جس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کلمے کے معنی کو سمجھا اور اپنے عمل سے اس کلمے کے تقاضے کو پورے کیے۔ کلمے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جس کسی کی جہاں کہیں پرستش ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ وہ سب باطل ہے، نفی ہے، تمام معبودان کی نفی ہے، وہ سب باطل ہے۔ اقرار ہے صرف اللہ کی الوہیت کا، الا اللہ، معبود برحق، معبود حق، عبادت کے لائق ہستی صرف اللہ کی، الا اللہ۔ اس کلمے کے معنی کو سمجھ کر زبان سے ادا کیجیے۔ اس حقیقت پر دل مطمئن ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی الوہیت پر ذرہ برابر شک نہیں ہے، ایک دم یقین کامل ہے کہ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی درست نہیں۔ دل ایک دم مطمئن ہے، ایمان اور یقین سے لبریز ہے۔ زبان سے یہ کلمہ ادا ہو رہا ہے، درا حال ہے کہ ہم اس کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں اس میں، اور عمل سے اس کا تقاضا پورا کر رہے ہیں کہ ہم شرک سے اپنا دامن بچائے ہوئے مخلص ہیں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہیں، اور جو کلمہ زبان سے نکال رہے ہیں اس میں ہم سچے ہیں، کیونکہ اگر ہم مخلص نہیں ہوں گے، بندگی اللہ کے لیے خالص کرنے والے نہیں ہوں گے تو مشرک ہوں گے، اور اپنے اس اقرار میں، لا الہ الا اللہ کے اقرار میں اگر ہم سچے نہیں ہوں گے تو منافق ہوں گے۔ اگر صدق نہیں ہے، کلمہ زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، عمل ہمارا اس کے مطابق نہیں ہے، منافق ہے۔ اگر آدمی سچا نہ ہو تو منافق ہے، جس کی زبان پر صرف کلمہ جاری ہے لیکن دل میں کفر ہے، یا اگر زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہے تو کافر ہیں، جیسا کہ یہود کلمہ پڑھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جو کلمہ پڑھتا ہو اور کلمے کی ضد، کلمے کے منافی امور کرتا ہو، بندگی کو اللہ کے علاوہ کے لیے جائز کرتا ہو، جیسے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کر رہی ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز چلا رہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو طامت کبریٰ ہے، بہت بڑی مصیبت۔ ایسے لوگ 1000 مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں تو یہ اقرار ان کے لیے کافی نہیں ہے، بالکل عبث ہے، بیکار ہے۔ اجماع امت ہے کہ کلمے کا اقرار اگر کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہے، عمل کلمے کے اقرار کے خلاف ہے، تو امت کا اجماع ہے کہ یہ بات نفع بخش نہیں ہوگی۔ بے اجماع امت غیر و نافع، کلمے کا اقرار اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، اس پر امت کے علماء کا اتفاق۔ تو بات یہ ہوئی کہ جس نے اس کلمے کی گواہی دی، گواہی کے لیے ضروری ہے علم، جس چیز کی آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور بالکل سچائی کے ساتھ گواہی ہونی چاہیے، جھوٹی گواہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو گواہی کے لیے علم، یقین اور صدق، یہ تینوں ضروری ہے۔ تو کلمہ بولنے سے پہلے آپ کو اس کا معنی جاننا ہوگا، کوئی عمل کرنے سے پہلے کلمہ کا معنی جاننا ہوگا۔ بڑی مصیبت یہ کہ بہت سے لوگ تقلیداً دیکھا دیکھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ان سے معنی پوچھے تو ان کو معنی نہیں معلوم۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو صاف معنی ہوا الوہیت کی ہم نے اللہ کے علاوہ سے نفی کر دی، کوئی معبود ہے ہی نہیں، جتنے معبود ہیں سب غلط، چاہے وہ کسی کی بھی پوجا ہو رہی ہو، اللہ کے علاوہ جس کسی کی پوجا ہو رہی ہو وہ سب کے سب باطل۔ انشاءاللہ تعالی سلسلہ کلام جاری ہے، دوسری مجلس میں گفتگو آپ کے ساتھ باقی رہے گی انشاءاللہ۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني